नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हयातुस सहाबा के दर्स में आप चल रहे हैं। आज के दर्स में इंशाल्लाह जो सुनेंगे, चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा और हज़रत मरवान कहते हैं कि हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मदीना से सुलह हुदैबिया के मौके पर चले। उसके बाद बुखारी ने पूरी हदीस ज़िक्र की है कि जो लोगों की हिदायत का ज़रिया बनने वाले अखलाक के बाब में इंशाअल्लाह आएगी। अल्लाह हमको तौफीक दे तो वो इंशाअल्लाह जो पढ़ेंगे तो वो भी सुनेंगे। चलो आगे चलते हैं। उस हदीस में यह मजमून भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम वादी हुदैबिया में ठहरे हुए थे कि इत्ते में बुदैल बिन वरका अपनी कौम खुज़ाआ की एक जमात को लेकर आए और ये लोग तिहामा वालों में से आपके सबसे ज़्यादा खैर खा थे। उन्होंने कहा कि मैं काब बिन लुई और आमिर बिन लुई के पास से आ रहा हूँ। उन्होंने हुदैबिया के चश्मों पर पड़ाव डाला हुआ है और वे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होकर सारा सामान लेकर आए हैं। यहाँ तक कि उनके साथ नई ब्याही और पुरानी ब्याही ऊँटनियाँ भी हैं और वे आपसे लड़ना चाहते हैं और आपको बैतुल्लाह से रोकेंगे। तो आपने फरमाया, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो उम्रा करने आए हैं। हम बहुत हैरान हैं कि वे लड़ाई के लिए तैयार होकर आ गए हैं। हालांकि लड़ाइयों ने तो कुरैश को बहुत थका दिया है और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर वे चाहें तो मैं उनसे एक अरसे तक के लिए सुलह करने को तैयार हूं। इस अरसे में वे मेरे और लोगों के बीच कोई दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे और मैं इस अरसे में दूसरे लोगों को दावत देता रहूँगा। अगर दावत देकर मैं लोगों पर गालिब आ गया और लोग मेरे दीन में दाखिल हो गए तो फिर कुरैश की मर्ज़ी है, अगर वे चाहें तो वे भी उस दीन में दाखिल हो जाएं जिसमें दूसरे लोग दाखिल हुए होंगे। और अगर मैं गालिब ना आया और दूसरे लोगों ने गालिब आकर मुझे ख़त्म कर दिया तो फिर ये लोग आराम से रहेंगे। और अगर वे इस दीन में दाखिल होने से इनकार करते दें तो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उनसे उस दीन के लिए ज़रूर लड़ूंगा यहाँ तक कि मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग हो जाए, यानी मुझे मार दिया जाए। और अगर अल्लाह का दीन ज़रूर चलकर रहेगा। तबरानी में इन दोनों हज़रात हज़रत मिस्वर और हज़रत मरवान से यही हदीस मनकूल है जिनमें आखिर में यह मजमून है कि आपने फरमाया, कुरैश की हालत पर बड़ा अफसोस है कि लड़ाई उनको खा गई है, यानी लड़ाई ने उनको बहुत कमज़ोर कर दिया है और वे फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात में उनका क्या नुकसान है कि वे मुझे दूसरे अरबों में दावत का काम करने दें और बीच में दखल न दें। अगर दूसरे अरबों ने गालिब आकर मुझे ख़त्म कर दिया तो कुरैश की दिली मंशा पूरी हो जाएगी, और अगर अल्लाह ने मुझे अरबों पर गालिब कर दिया तो वे कुरैश भी सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। और अगर कुरैश इस्लाम में दाखिला कबूल न करे तो मुझसे लड़ लें और उस वक्त तक उनके पास क़ुव्वत भी होगी। कुरैश क्या समझते हैं कि अल्लाह की कसम, जिस दिन को देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं उसकी वजह से उनसे लड़ता रहूँगा यहाँ तक कि या तो अल्लाह मुझे गालिब कर देगा या गर्दन मेरे जिस्म से अलग हो जाएगी। हज़रत सहल बिन सआद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन फरमाया कि कल मैं यह झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथों में अल्लाह ताला खैबर फ़तह फरमाएंगे और वह अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे
محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ دیکھتے ہیں کہ صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ جھنڈا اس کو ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی بھیج کر حضرت علی کو بلوایا۔ وہ آئے تو ان کی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ فوراً ایسے صحت یاب ہو گئے کہ جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی اور ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے اس لیے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹنی مل جائے۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا آپ اسے رہنے دیں، ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور بہت دیر تک دعوت دیتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں اس بات میں کیسے ہمت کر بیٹھتا ہوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ بیر معونہ کے موقع پر شہادت کا مرتبہ پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے راضی تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت زہری کی روایت میں یہ اس طرح سے آیا ہے کہ حضرت حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی طرح عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پر حضرت حکم نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میں قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ جانتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور جانی دوزخ میں جائیں گی اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے۔ میں نے یہ سب کام کیے ہیں تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا
سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ اگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک، تو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں سے اور جگہ بھلائی، اور ہیں اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 70 تھی۔ اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا کہ توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء کی آیت ہے، بے شک اللہ ہی بخشتا ہے اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس سے چاہیں۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا کہ بخشش تو اللہ چاہنے پر ہے، موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے کہ یا نہیں، کیا میں اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے بندو میرے، جنہوں نے کی زیادتی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان۔ سورہ زمر آیت 53۔ اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی نے کیے تھے، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ آج کے حدیث میں آج کے درس میں ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے انداز، اور کس انداز تک اور کس وقت تک دعوت دیتے تھے، اور دعوت دیتے وقت کسی بھی بات کو، کہیں سے بھی بات کوئی آتی ہو سنتے تھے، لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سن چکے ہیں، اور وحشی کے بارے میں ہم نے سن چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور سارے ایمان والوں کو دعوت کو صحیح ڈھنگ پر کرنے کی توفیق فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ سنیں گے۔